अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम और खूनी दुल्हन का अजीब किस्सा कि जब हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का बेटा एक शहर में गया और हज़रत लुकमान ने उसे पहले ही मना किया था कि उस लड़की से शादी न करना जो अपने पहले के 9 शौहरों को मार चुकी है। और जब हज़रत लुकमान के बेटे ने उसी औरत से शादी कर ली जो इससे पहले अपने 9 शौहरों को मार चुकी थी, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको बहुत सारी नसीहतें भी मालूम होगी। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत लुकमान का बेटा जब तिजारत के लिए जाने लगा तो वो अपने वालिद यानी हज़रत लुकमान की खिदमत में हाजिर हुआ। तब लुकमान उससे कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, जब जाओगे तुम सफ़र पर तो रास्ते में एक मैदान पाओगे। तो उस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी निहायत ठंडा और बहुत ज़्यादा शीरीन यानी मीठा होगा। और ऐ मेरे फर्जंद, उसके किनारे एक पेड़ है जिसकी छाँव बहुत घनी और बड़ी आरामदेह है। लेकिन मेरे बेटे खबरदार, उस दरख्त के साये में तुम हरगिज ना बैठना और अल्लाह ताला तुमको उस हलाक करने वाली शय से महफूज रखे। ऐ मेरे बेटे, वहाँ पर तुमको एक शख्स बूढ़ा ज़ईफ मिलेगा जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र होगी, जो उम्र में उस दरख्त से भी बड़ा है। और बेटा, वो ज़ईफ शख्स जैसा तुमको कहे उसकी बात तुम ज़रूर मानना, उसकी बात से इनकार ना करना। और मेरे बेटे, मेरी दूसरी बात यह है कि तुम जब आगे जाओगे तो फला गाँव में जाना। वो गाँव वाले लोग मेरे दोस्त हैं और वो तुमको अपने घर लेकर चले जाएंगे और वो तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। लेकिन बेटे खबरदार, उस गांव में एक औरत भी है जो बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत है और उसके पास मालो दौलत भी बहुत ज्यादा है बेटे। और बेटा, जैसे ही तुम उस गांव में जाओगे तो वो तमाम तर लोग तुम्हें उस औरत से ब्याह देना चाहेंगे यानी उससे शादी करने का कहेंगे। कोशिश यही रहेगी उनकी कि तुम किसी भी तरह से उस औरत से जो हसीनो जमील है, खूबसूरत है, मालदार है, उससे शादी कर लो। लेकिन ऐ मेरे बेटे, तुम हरगिज इस बात को कबूल ना करना और खुदा उससे तुम्हें अपनी पनाह में रखे बेटे। और बेटा, मेरी तीसरी बात यह है कि एक शख्स फला नाम का फला शहर का रहने वाला है। एक मुद्दत हुई है बेटे, वो मुझसे बहुत पहले कर्ज लेकर गया था और तुम जाओ तो उससे वो कर्ज जरूर वसूल कर लेना। और मेरे बेटे खबरदार, रात को वहाँ पर हरगिज ना ठहरना। और मैंने जो तुम्हें तमाम नसीहतें करी हैं वो तमाम तर नसीहतें मेरी सफ़र पर ज़रूर याद रखना। जाओ, मैंने अपने बेटे यानी तुम्हें अल्लाह ताला को सौंपा। चुनांचे हज़रत लुकमान का बेटा अपने बाप की बताई हुई बातों को तस्लीम करके सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। जब वो उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके वालिद हज़रत लुकमान ने नसीहत की थी, तो उसने उस मैदान के किनारे अपने वालिद की बात ही सच्ची होती पाई। उसने एक चश्मा पानी का पाया। उसने जब उस पानी को चखा तो उसका पानी निहायत मीठा और निहायत ठंडा था और बहुत ही साफ और शफाफ भी था। अपनी वालिद की नसीहत के मुताबिक उस चश्मे के किनारे एक दरख्त पाया जिसके साये तले एक शख्स जो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग ज़ईफ यानी बूढ़े थे वो बैठे हुए थे। वो अलग ही मर्दे कामिल लग रहे थे। मारे गर्मी और प्यास के चाहते थे कि उस चश्मे से पानी पी लें और उस दरख्त के साये में दम भर के लिए आराम करें। लेकिन जैसे ही हज़रत लुकमान के बेटे के दिल में ये ख्याल आया तो उसे अपने बाप की गई नसीहत, अपने बाप की बताई हुई वो बात याद आ गई कि इस दरख्त के साये में हरगिज न बैठना। तो वहाँ से वो अपने कदम अब आगे बढ़ाने लगा। तभी वो बुजुर्ग कामिल जो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, उन दरवेश ने इस शख्स को यानी हज़रत लुकमान के बेटे को पुकार कर कहा, अरे ओ लड़के, कहाँ पर जाओगे ऐसी धूप में? कितनी ज्यादा सख्त गर्मी पड़ रही है। इस चश्मे का ठंडा पानी पियो और जरा छांव के तले दम तो ले लो। आओ मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा, मेरे वालिद ने मुझे मना किया है कि इस दरख्त के साये में मैं हरगिज न बैठूं। तभी वो बुजुर्ग कहने लगे, कसम है मेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहा मान ले। ये बात सुनते ही लड़के को अपने वालिद की बात याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहें उसे मान लेना, उनकी बात को इनकार न करना। वो बुजुर्ग जैसा कहे उनका कहा मान लेना। तब लड़के ने उन बुजुर्ग का कहा मान लिया और उनके खिलाफ बिल्कुल न गया और वहीं पर सलाम करके उन्हें बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर के लिए सुस्ताने को वो बंदा लेट गया। वो लेटा तो उसे नींद आ गई। तभी अचानक उसकी नींद अभी लगी ही थी कि दरख्त पर से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का तो सो रहा था लेकिन बुजुर्ग जाग रहे थे। बस उन बुजुर्ग ने सांप को मारा और उसे मारकर उसका सर काट दिया। जब लड़का उठा तो उसने देखा कि एक सांप जो है वो मुर्दा पड़ा है। लिहाजा उसने उन बुजुर्ग से पूछा, ये क्या मामला है?
اس نے ان بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے بڑی ہی زیادہ حیرانی کا اظہار کیا اور باپ کی یعنی اپنے باپ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت کا راز جان لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر یعنی سفر کا سامان باندھ لیا اور ان بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ تو ان بزرگ کامل نے پوچھا، ان درویش نے پوچھا، اے بیٹے تمہیں کہاں پر جانا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، اے حضرت میں فلانے گاؤں میں جاتا ہوں جہاں پر میرے والد کے دوست ہیں۔ ان بزرگ نے کہا، اگر بیٹا تم اجازت دو اور اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھی بات ہے، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں یعنی کہ وہ بزرگ اور حضرت لقمان کا لڑکا اس گاؤں میں جہاں کے جانے کا ارادہ تھا وہاں پہنچ گئے۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب اس لڑکے اور ان بزرگ سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں پر میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ نہایت ہی تعظیم اور تکریم کے ساتھ عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر لے کر چلے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور دونوں کی ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ ایک دن وہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور حضرت لقمان کے لڑکے سے کہنے لگے کہ ہماری قوم میں ایک نہایت خوبصورت عورت ہے، وہ بڑی ہی خوبصورت، نیک بخت، مالدار اور خاندان میں بھی بڑی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اے حضرت لقمان کے بیٹے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہارا نکاح کر دیں، یہ بات تمہارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ مال و دولت تمہیں خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے والد نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی بھی عمل کے پابند نہ ہونا ورنہ تم نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ ان بزرگ جو ان کے ساتھ تھے یعنی وہ کامل بزرگ جو درخت کے نیچے سے حضرت لقمان کے بیٹے کے ساتھ چل کر اس گاؤں آ گئے تھے، انہوں نے جب اس لڑکے کی پوری بات سنی تو وہ کہنے لگے، اے فرزند، جب یہاں کے سبھی رئیس، سبھی مالدار لوگ آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین و جمیل بھی ہے اور مالدار بھی بہت زیادہ ہے، تو اے میرے بیٹے شادی کرنے میں تمہیں کیا دقت ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، غم نہ کرنا، اس سے شادی کر لو۔ تب اس لڑکے کو اپنے والد کی نصیحت یاد آ گئی کہ وہ بزرگ تم سے جو بھی کہیں اس پر عمل کر لینا، ان کو انکار نہ کرنا۔ تب لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات مانی اور اس مالدار عورت سے نکاح کر لیا۔ تبھی اچانک ایک شخص اس قوم کا اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شخص، میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں، مجھے ان سے بہت محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اے بندہ خدا، تم نے اس عورت سے نکاح کر کے بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے، وہ بہت بری عورت ہے اور تم سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو، 9 فرد کو، 9 انسانوں کو اپنی پہلی رات میں ہی مار چکی ہے، بس اب تم نے اس سے شادی کر لی ہے، وہ تم کو بھی مار ڈالے گی، سو اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کسی بہانہ کر کے، کسی بھی ہیلے بہانے سے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی بات سن کر ڈر گیا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب اس بزرگ نے لڑکے کو بہت زیادہ رنجیدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے بیٹے کہ میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں؟ تب لڑکے نے ان بزرگ سے کہا، اے درویش، میں نے سنا ہے کہ میری بیوی کہ جس سے میں نے نکاح کیا ہے، آپ کے کہنے پر مجھ سے پہلے وہ اپنے 9 شوہروں کو پہلے ہی رات میں مار چکی ہے۔ ڈرتا ہوں میں کہ شاید وہ عورت مجھے بھی نہ مار ڈالے اور شاید وہی وجہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب ان بزرگ نے کہا، کچھ غم نہ کرو بیٹے، صبر رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں، اس کو اگر تم کر لوگے تو تمہیں کچھ نہ ہوگا، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جب رات کو تمہاری بیوی تمہارے پاس اکیلے میں آ جائے تو کسی بھی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، تب ہم اس کی تدبیر بھی کر دیں گے اور علاج بھی کر دیں گے۔ خیر جب وہ رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس کی بیوی رات کو جب اس کے پاس آئی خلوت کے ارادے سے، تب اس شخص نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو 2 منٹ کے لیے، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آتا ہوں، بس تم تھوڑی دیر رکو، تو میں آ کر بتلاتا ہوں کہاں جا رہا ہوں۔ اور کسی بہانے کر کے وہ لڑکا وہاں سے نکل گیا اور سیدھا ان درویش، ان بزرگ کے پاس آ کر رک گیا۔ تب انہوں نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا، یعنی ایک ایسا برتن جس کے اندر انگارے ہی انگارے بھرے ہوں۔ جب وہ لڑکا بزرگ کے حکم کے مطابق آتش دان لے آیا انگاروں سے بھرا ہوا، تو ان بزرگ نے اس میں وہ سر ڈال دیا سانپ کا جو درخت کے نیچے سے وہ کاٹ کر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس سانپ کے سر کو آتش دان میں انگاروں کے بیچ رکھ دیا اور اس آتش دان کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا اور اس لڑکے سے کہا کہ اسے لے کر جاؤ اور اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ برہنہ ہو کر، یعنی سارے کپڑے اتار کر اس آتش دان پر خود کو سینکے اور بعد اس کے آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ پھر اس کے بعد لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو جا کر اس نے کہہ دیا، اور اس کی بیوی نے جب بزرگ کے حساب سے عمل کر لیا
تو اس کے سیکنے کے بعد آتش دان واپس لے کر ان بزرگ کی خدمت میں آ گیا۔ تب ان بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگارے میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے جمع کر لو، کیونکہ تمہیں جس بات کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھے میں جل رہا ہے، اس انگارے میں جل رہا ہے۔ بس بیٹے یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے پہلے 9 شوہر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ تمام رات اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کی نماز کے وقت سلامتی کے ساتھ وہاں سے باہر بھی چلا آیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ پورا ماجرا دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے اور لقمان علیہ السلام کے بیٹے اور اس لڑکی کے نکاح پر اور ان کے بس جانے پر بہت خوش بھی ہوئے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے یہ ارادہ کیا کہ میرے والد نے مجھے قرض دار کا پتہ بھی دیا تھا، اس قرض دار کے پاس جا کر میں اپنے والد کا قرض بھی ادا کر لیتا ہوں۔ تب اس لڑکے نے یعنی حضرت لقمان کے بیٹے نے ان بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو میں اب یہ چاہتا ہوں اے درویش کہ میں جا کر اس سے وہ روپیہ وصول کر لوں۔ لیکن ان درویش نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، وہاں پر بھی مجھے ساتھ لے چلو۔ تب یہ دونوں شخص وہاں سے اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص جس کا تم پتہ پوچھ رہے ہو وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغاباز اور دھوکے باز انسان ہے، بس تم تو ناحق اپنی جان گنوانے کے واسطے یہاں آ گئے ہو۔ تمہارے حق میں تو بہتر اب یہی ہے کہ تم یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، یہی اچھا ہوگا، کیونکہ وہ دغاباز آدمی جو ہے وہ تو کسی کا بھی روپیہ اگر ایک بار لے لیتا ہے تو روپیہ واپس نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن وہ درویش اور وہ لڑکا اپنی بات پر اڑے رہے، انہوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچ گئے اور بعد سلام کے اس لڑکے نے اس شخص سے کہا میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے، آپ تو ہمارے بزرگ کے لڑکے ہیں، میں بھی حضرت لقمان کو بہت مانتا ہوں، آئیے آج رات ہمیں بھی مہمان نوازی کا شرف بخش دیجئے اور صبح کو جب حساب کتاب میں جو روپیہ بنے گا آپ کا وہ آپ لے کر واپس چلے جائیے گا۔ لڑکا کہنے لگا میرے والد کا حکم نہیں ہے کہ میں رات بھر یہاں پر ٹھہروں۔ تبھی اچانک وہ ساتھ والے پیر بزرگ بھی کہنے لگے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہ کرو، چلو آج کی رات ہم یہیں پر رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ چنانچہ ان بزرگ کے کہنے پر لقمان علیہ السلام کا بیٹا رات کو وہاں پر ٹھہر گیا۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو ان دونوں کو لبے دریا بنائے گئے ایک مکان پر لے جایا گیا اور وہ مکان اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جو کوئی شخص بھی رات کو اس میں سو جاتا تھا تو رات کے وقت دریا میں پانی بھر جایا کرتا تھا اور اس شخص کو جو اندر سو رہا ہوتا اسے ڈبو دیتا تھا۔ اس شخص نے جو قرض دار تھا ان دونوں شخص کو یعنی ان بزرگ کو اور حضرت لقمان کے بیٹے کو اسی مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا وہاں آرام سے سو گیا، لیکن وہ بزرگ اس وقت تک جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ موجیں دریا کی موجیں چڑھنے لگی، پانی پورا کے پورا مکان پر چڑھ گیا۔ تب ان بزرگ نے اس لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر کہ جہاں اس دغاباز شخص کا لڑکا اور اس کے بیٹے سو رہے تھے وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر اس کے بیٹے جو سو رہے تھے ان کو تخت سمیت ہی ان دونوں نے اٹھایا اور لا کر نیچے اپنی جگہ والی جگہ پر سلا دیا جہاں پر پہلے درویش اور حضرت لقمان کا بیٹا سو رہے تھے، اور خود اوپر جا کر ان کی جگہ پر جا کر سو گئے۔ جب وہ شخص صبح فجر کے وقت آیا تو اس نے کیا دیکھا، درویش اور حضرت لقمان کا بیٹا تو اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اس کے خود کے بیٹے نیچے والے مکان میں درویش اور حضرت لقمان کے بیٹے کی جگہ مردہ پڑے ہیں۔ تب وہ دغاباز شخص کہنے لگا افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے ہی فریب کیا تھا تاکہ تم لوگوں کو میں مار ڈالوں، لیکن یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنے دھوکے میں آپ ہی ہلاک ہو گیا، میرے تو دونوں بیٹے مارے گئے۔ تب ان بزرگ نے کہا جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت وہ تو اپنے لیے ہی بدی کر رہا ہے۔ الغرض اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو جس سے اس نے وہاں نکاح کر لیا تھا اس کو لے کر اس بزرگ کے ساتھ اور تمام ساز و سامان کے ساتھ اپنے وطن واپسی کا اس نے سفر کیا۔ تب حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا جب اپنے مکان کے قریب پہنچا تو ان بزرگ جو ان کے ساتھ پورے رستے رہے تھے ان بزرگ نے پوچھا اے بزرگ زادے، تو نے مجھے اتنا عرصہ اپنے ساتھ رکھا، تو میرے ساتھ رہا، سو تو نے مجھے کیسا پایا؟ تب اس حضرت لقمان کے لڑکے نے کہا بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکتوں سے بہت سی مصیبتوں سے میں نے نجات بھی پائی ہے اور بے انتہا مال و اسباب بھی پایا۔ تب ان بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب اس لڑکے نے کہا آپ جتنا چاہیں اپنی مرضی سے لے لیجئے۔ تو ان بزرگ نے ایک طرف اس کی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال اسباب کا رکھ دیا اور لڑکے کو دونوں رائے دے دی کہ ان میں سے جو چاہو تم رکھ سکتے ہو اور ایک حصہ لے کر دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو، اب تمہارے حق میں ہے تم کون سا حصہ چنتے ہو۔
तब उस लड़के ने अपने बीवी के साथ का थोड़ा सा माल जो था वो चुन लिया और कहने लगा मेरे लिए तो यही काफी है। चुनांचे उसके बाद दोनों ही शख्स यानी वो बुजुर्ग और हजरत लुकमान का ये बेटा अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर ही अभी ये गए थे कि उन बुजुर्ग ने, उन दरवेश ने हजरत लुकमान के लड़के को आवाज देकर रोका और उससे पूछा कि ऐ लुकमान अलैहिस्सलाम के लड़के, तू किस सबब से मुझे ज्यादा माल दिया जाता है? कहीं इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी उनकी वजह से मुझसे खौफजदा होकर ज्यादा माल मुझे देकर जा रहा हो? लड़का कहने लगा हजरत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इस सबब से है, इस वजह से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया है, जो मुझे फायदा हुआ है और मैंने जो आपकी बरकत से मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई है, तो उसके सबब मैं खुश होकर आपको ये सब चीज अपनी मर्जी से दिए जाता हूँ। तब उन बुजुर्ग दरवेश ने कहा ऐ फर्जंद, तुम्हारी नेक नियति और आला ज़रफ़ी और तुम्हारे इस नेक अखलाक से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया हूँ तुम्हारी इन चीजों को देखकर। और मेरे बेटे, ये सब मालो असबाब भी तुम ही लेते जाओ, मेरे पास इसका कोई काम नहीं। भला हमारा इस दुनियावी मालो असबाब से क्या रिश्ता? तब उस लड़के ने पूछा ऐ दरवेश, ऐ अल्लाह के वली, आप ये तो बताइए आप कौन हैं और आप मेरे इस पूरे सफर में मेरे साथ क्यों रहे? तो उन बुजुर्ग ने कहा ऐ शख्स, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे वालिद की दुआ के सबब अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी निगहबानी के वास्ते मुकर्रर कर दिया था और तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और मैंने तुम्हें राह बतलाई, क्योंकि हमारा तो काम ही है अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म मानना और लोगों के साथ भलाई और मेहरबानी करना। खैर मैं अब चलता हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ। तब लड़का सब मालो असबाब और अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गया और तमाम अहवाल, तमाम हाल अपने रास्ते का अपने वालिद गिरामी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को सुना दिया। और हजरत लुकमान ने सारा वाक़या सुनकर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएं। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।